اس وقت ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب موجود ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جنرل صاحب بتائیے یہ کیا ہو گیا پاکستان میں؟ کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو آپ؟ نہیں، اطلاعات تو وہی ہیں جو کہ ابھی سب کے پاس پہنچ چکی ہیں. کوئی نئی اطلاع نہیں ہے. اور کل شام کو جو ایمرجنسی ہوئی سب نے سن لی. آج صبح اس کے متعلق ڈیٹیلز بھی پڑھ لی. جو کام کیا انہوں نے، جن کو پکڑا وکڑا، وہ بھی سمجھ آ گئی. یہ جنرل صاحب ایک ابہام ہے، حکومت اس بات پہ بضد ہے کہ یہ ایمرجنسی پلس ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایمرجنسی پلس کس طرح سے ہے، کیونکہ یہ لفظ تو کہیں آئین میں موجود ہی نہیں ہے، اور آئین معطل ہو گیا اور PCO آ گیا اور وہ بطور چیف آف آرمی اسٹاف آیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایمرجنسی ہے، مارشل لا ہے، یا آپ ایمرجنسی پلس والی جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، یہ کیا ہے کیا اس وقت؟ یہ واقعی 2-3 مہینے سے یہ جو ٹرم تھی ایمرجنسی پلس، یہ تو چل رہی تھی. کوائن کی ہے کسی نے غالباً صرف اسی لیے کہ وہ مارشل لا بڑا بھیانک قسم کا لفظ ہے، وہ استعمال نہ کرنا پڑے. کوئی فرق تو نہیں ہے اس میں بہت زیادہ. چیف آف آرمی اسٹاف نے ڈکلیئر کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو گئی ہے. ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے. ابھی چونکہ اسمبلیز بھی موجود ہیں اور فوجی گورنر نہیں لگے، تو یہ تشخیص تو ضرور کی جا سکتی ہے کہ اس وقت اس کو ٹیکنیکل سینس میں شاید مارشل لا نہ کہہ سکتے ہوں، لیکن اور اس میں اور مارشل لا میں صرف اتنا ہی فرق رہ جاتا ہے. جنرل صاحب آپ پریزیڈنٹ صاحب کو جانتے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے ظاہر ہے بہت ہی مجبور ہو کے فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے کیوں کیا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے تمام بحران ختم ہو گیا ان کے اس فیصلے سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب مسائل آگے بھی بڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو بتا دیا خود اپنی زبان سے کہ سب سے بڑا ان کو مسئلہ کہاں پر تھا اور کس چیز سے خطرہ تھا، اور وہ جوڈیشری سے، خاص طور پر سپریم کورٹ سے تھا. تو یہ سپریم کورٹ والا جو تھا خطرہ، وہ تو انہوں نے کم از کم اس وقت جیسے نظر آتا ہے وہ اس کو یا ختم کر دیا یا کافی عرصے کے لیے ملتوی کر دیا. یہ تو آبجیکٹو جو تھا وہ تو صحیح اچیو ہو گیا. کہا انہوں نے کہ اصل میں زیادہ وقت بھی یہی لگایا انہوں نے. اور دوسری بات جو سیاسی جو حرکات سے ان کو خطرہ تھا کہ ابھی الیکشن کمپین ہونا ہے، لوگ بھاگے دوڑیں گے، ویو جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرف لوگوں کا موڈ جاتا ہے، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے کنٹین ہو گیا. لیکن جہاں تک سیکورٹی سچویشن کا تعلق ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہاں پر تو میں نہیں ماننے کے لیے تیار کہ یا یہ اس وجہ سے لگائی گئی ہے یا اس میں کوئی بہتری کر سکیں گے، کیونکہ وہ جو سیکورٹی سچویشن تھی وہ تو اس کے خلاف جو کرنا تھا وہ کر رہے تھے اور ابھی بھی کر سکتے تھے اس کے ایمرجنسی کے بغیر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو حالات ہیں ٹرائبل ایریا میں، پہلے بلوچستان میں تھے، ابھی بھی بلوچستان میں بھی چل رہا ہے، سوات میں ہو گئے، وہ تو ان وجوہات کی وجہ تھے یا ان محرکات کی وجہ سے تھے جو کہ پچھلے 5-6 سال کی ہماری پالیسی وغیرہ تھی. تو اس کے لیے تو ایمرجنسی کی لگانے کی سوائے اس وجہ سے کہ اگر وہ کچھ بہت بڑی پکڑ دھگڑ کرنا چاہتے ہیں جن سے روک تو کوئی نہیں سکتا تھا اس وقت بھی. ابھی ان کو یہ نہیں ہے کہ کسی وقت کوئی جوڈیشل جو ہے انسٹیٹیوشن وہ ان کو کچھ کہہ دے گی. لیکن جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے یہ حرکات کرنی ہے، جنہوں نے دھماکے کرنے ہیں، جنہوں نے فوجی ایکشن کو رجسٹ کرنا ہے، ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑا کہ چاہے پہلے کا دستور تھا یا ابھی کا عارضی دستور ہے. جنرل صاحب مسائل بڑھے پریزیڈنٹ کے لیے یا ختم ہو گئے کل کے فیصلے کے بعد؟ اب یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. مسائل تو بڑھیں گے جب آپ اس طرح کے ٹریک پر چل جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ تو ہمیں پہلے بھی سیکھا اور یہ بھی ہے. اور جب آپ اس کو حل کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات لیں گے، کبھی آپ نے ایک اسمبلی بنوا دی، ریفرینڈم کرا دیا، اسمبلی کروا دی، جوڈیشری کے خلاف کوئی ایکشن لے لیا، تو وہ صرف ایک عارضی حل تو ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سیاسی جو کور دینا تھا وہ مل گیا جب کیو لیگ وغیرہ اپنے اسمبلیوں میں آ گئی. اور ابھی جو ہے اسمبلیوں جو جوڈیشری کا کام ہے انہوں نے اس طریقے سے کر دیا. ابھی کچھ نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ لیگل کمیونٹی ہماری کیا کرے گی اس بارے میں.
پروپیگنڈا کے چل کر کچھ عرصہ تو کنٹین ہو جائے گا یہ کام، لیکن اصل میں چونکہ ہے یہ ایک غیر قدرتی سا غیر معمولی سا نظام ہے، اس لیے یہ آپ کو بہت دیر کا حل تو نہیں دیتا، اور جب یہ چیز بھی ایڈ ہو جاتی ہے جو حالات ہیں جو حالات جو خراب ہیں تو کئی اور وجوہات سے بھی خراب ہیں نا، ان میں سیاسی عوامل بھی شامل ہیں، بیرونی بھی شامل ہیں، اس کو آپ نے تھوڑے اچھا میڈیا سے بہت ناراض ہیں. میں نے ابھی ایک وفاقی وزیر سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ امیج خراب کر رہے ہیں ملک کا، آپ حکومت کے خلاف ون سائیڈڈ باتیں کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میڈیا سے بہت زیادہ ناراض ہیں. تو اب ہم کیا کریں جنرل صاحب؟ ہمارے لیے کیا مشورہ ہے؟ کیا ہم ڈسکس نہ کریں سوات کے حالات کو؟ کیا ہم ایمرجنسی ڈسکس نہ کریں؟ کیا کورٹ کے کیسز ڈسکس نہ کریں؟ یہ نیا پیمرا آرڈیننس ایک آ گیا ہے. کیا کریں میڈیا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو آزادی ہم نے دی تو آپ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئے. ہمیں بھی ان جج صاحبان کے ساتھ نتھی کر دیا میڈیا کو. میڈیا کیا کرے؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر جھوٹ ہم نہیں بول سکتے. سر میں کون ہوتا ہوں میڈیا کو کوئی مشورہ یا سیاسی لوگوں کو کوئی مشورہ دینے کے لیے؟ سروائے ایک ہی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی صحیح کام کر سکے سب کچھ دیکھتے ہوئے تو وہ تو کرنا ہے، سب کو کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، جنہوں نے کمنٹریاں دینی ہے یا تو نہیں میں مانتا ہوں کہ کسی ایک شخص نے ان کو آزاد کیا ہے. میڈیا نے تو بڑے عرصے بہت لمبی چوڑی جدوجہد کے بعد کبھی تھوڑی سی آزادی لیتے ہیں، پھر نکل جاتی ہے، پھر اور لے جاتے ہیں. تو لیکن بالکل جو ہے نا میڈیا جو آزاد ہو جائے تو ہمارے ہاں کے کلچر میں اس کے ساتھ رہنا بڑے حوصلہ اور بڑے دل گردے کا کام ہے، کیونکہ وہ آپ کی کچھ حق میں کہیں گے اور زیادہ تر آپ کے خلاف کہیں گے. کیونکہ میڈیا کا کام جو ہے نا وہ بعض دفعہ ڈیولز ایڈوکیٹ والا ہے، بعض دفعہ لوگوں کو اس نے ریپرزینٹ کرنا ہے، بعض دفعہ عوام کے لیے کچھ بات چیت کرنی ہے. تو ان کی ناراضگی جو ہے وہ تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہی اس سب چیز کی خلاف جاتی ہے نا کہ اگر تو یہ ہم نے ایک پروسیس شروع کیا لوگوں کو سکھانے کا، سمجھانے کا اور ہماری سول سوسائٹی کو، معاشرے کو آزاد کرنے کا، تو اس کے لیے بڑا ہمت چاہیے، دل گردہ چاہیے. یہ جہاں تک امیج کی بات ہے، یہ امیج بھی کچھ لوگوں نے اس کو اتنا بڑا ہوا بنایا ہوا ہے. امیج وہی ہوتا ہے ملک کا جو کہ ملک کی حقیقت ہوتی ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کیونکہ پرسپیکٹو کیسا ہے. اس کے علاوہ تو وہی امیج ہے جی، ورنہ تو کوئی امیج کریٹ تو نہیں ہو سکتا. 5-10% سے زیادہ اسپن نہیں کوئی بھی ڈال سکتا. اچھا جنرل صاحب اب کیا ہوگا؟ نئے ججز آ گئے، پرانے ججز جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں پہ کچھ بیٹھے ہیں، کچھ نظر بند ہو گئے، ان کی کوئی خبر نہیں. تو اب عدالت کس طرح سے چلے گی؟ نئی عدالت جو ہے وہ مکمل طور پہ آزاد ہو کے کام کرے گی؟ کیونکہ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر آ گیا ہے کہ یعنی ججز کو تو بالکل امپارشل ہونا چاہیے. اب یہ تاثر آ گیا کہ جو حکومت کے خلاف تھے وہ چلے گئے اور حکومت کے فیور میں جو تھے وہ آ گئے. تو اب یہ کیسے امپریشن ٹھیک ہوگا کہ یہ ججز جو ہیں یہ یعنی ایک تو یہ نیا سوال اب اٹھے گا. اب ہم اس کو چھیڑیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم بھی برے بنیں گے، لیکن بہرحال اب یہ ذہنوں میں بات آئے گی کہ وہ ججز جو خلاف تھے وہ چلے گئے، وہی ججز ہیں جو فیور میں ہیں. تو اس تاثر کو حکومت کیسے دور کرے گی اور عدالت کیسے دور کرے گی؟ وہ نہیں دور کر سکے گی، اس لیے کہ جو اگر ایک دفعہ وہ اس کے متعلق یہ خیال پیدا ہو جائے، اور پرسپشن ہمیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، لیکن ان حالات میں تو صاف نظر آتا ہے کہ اگر اتنی بڑی بھاری تعداد میں ججز ہوتے تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے نہیں قسم اٹھائی. ان کو ابھی آزادانہ کام کرنے دینا چاہیے. تو وہ تو جب تک ایک خاص طور پروسیس شروع نہیں ہوتا، وکلاء جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کا امیج اگر انہوں نے اپنا ریسٹور کرنا ہوگا تو وہ ان کو بھی پتا ہے کیسے کرنا ہے. لیکن ابھی اس وقت 24 گھنٹے کے اندر اندر تو کوئی اس طرح کی بات نہیں نظر آتی کہ ہمیں اب
بھی ایک آزادانہ جو عدلیہ ہے اس پر کاؤنٹ کر سکیں گے کچھ عرصہ. جنید صاحب بہت شکریہ اور آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ جی.